اگر مجھے یہ بات معلوم ہوتی تو میں پاکستان کو کبھی بھی بننے نہیں دیتا۔ یہ کہنا ہے وہ شخص کا جس کے ہاتھوں میں ہندوستان کی آزادی کی تقدیر کا فیصلہ تھا، لارڈ لوئی ماؤنٹ بیٹن، ہندوستان کے آخری وائسرائے جن کو برٹش گورنمنٹ نے برٹش انڈیا میں ایز اے لاسٹ وائسرائے بنا کر بھیجا گیا، جن کو یہ کام دیا گیا کہ آپ ہندوستان کو آزاد کریں with a plan to keep India united۔ انڈیا آ کر انڈیا کے پولیٹیکل لیڈر سے ملنے کے بعد ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ محمد علی جناح کے ہوتے ہوئے یونائٹڈ انڈیا کا پلان بیکار اور ان ایکسیپٹیبل ہوگا، اس لیے وہ فائنلی اس بات کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں کہ اب انڈیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے، یعنی پاکستان اور انڈیا میں۔ مگر ایک بات جو ان کو معلوم نہ تھی وہ تھی محمد علی جناح کی بیماری کی۔ قائد اعظم محمد علی جناح بیمار تھے، ان کو ٹیوبرکلوسس کی بیماری تھی، یعنی ان کے لنگز ڈیمیج ہو چکے تھے، ان کے ریسپیریٹری سسٹم کمزور ہو چکا تھا، پلمونری سسٹم ویکن تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ڈاکٹر نے ان کو بولا تھا کہ اگر آپ سگریٹس وغیرہ چھوڑ بھی دیں، اپنے ورک لوڈ کو کم کر کے بیڈ ریسٹ بھی کریں، تو ان کی زندگی 2 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے پاس بہت ہی زیادہ کم ٹائم تھا۔ ڈاکٹر سے اس خبر کو سننے کے بعد قائد اعظم نے ان کو بولا کہ یہ خبر کانگریس تک نہیں پہنچنی چاہیے اور نہ ہی وائس رائے تک، اور اس کو ایز اے سیکرٹ رکھا جائے، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ محمد علی جناح اپنے پلان میں کامیاب ہوئے اور انہوں نے پاکستان بنا دیا، ہندوستان کی پارٹیشن ہوئی اور یونائٹڈ انڈیا کا خواب درا کا درا رہ گیا۔ پارٹیشن کے بعد ماؤنٹ بیٹن کو جب معلوم ہوا کہ محمد علی جناح اتنے کریٹیکل بیمار تھے اور ان کے پاس اتنا کم ٹائم تھا، تو انہوں نے بولا کہ وہ انڈیپینڈنس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیتے تاکہ جناح مر جائے اور ان کے مرنے کے بعد پھر وہ یونائٹڈ انڈیا کو بنا دے، کیونکہ صرف جناح ہی وہ ایک روڈ بلاک تھا یونائٹڈ انڈیا اور پاکستان انڈیا کے بیچ میں۔